صل على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. حاضرین جلسہ، سامعین کرام اور میری پیاری ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اسلام کا سب سے اہم رکن نماز کے متعلق کچھ معذرات پیش کرنا چاہتی ہوں. مجھے امید ہے آپ حضرات عمل کرنے کی نیت سے سماعت فرمائیں گے. سامعین کرام، امام اسلام میں سب سے اہم چیز نماز ہے. نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، بیمار ہو یا تندرست، اپنے گاؤں میں ہو یا سفر میں، ہر حالت میں پانچوں نماز پڑھنا فرض ہے. بیمار اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو بھی اس کے لیے نماز معاف نہیں، وہ بیٹھ کر ہی نماز پڑھ لے. اگر وضو پر قادر نہیں تو تیمم کر لے، لیکن اس کے لیے نماز چھوڑنا تو کیا قضا بھی کرنا جائز نہیں ہے. اسی حالت میں نماز پڑھنا ضروری ہے. نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں. اللہ تعالی نماز کی فرضیت کے لیے سرور کونے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر بارگاہ الہی میں تشریف لے گئے اور وہاں نماز کا تحفہ ملا. کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا، کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا. عجیب ہے یہ نماز، محبت کا سلسلہ اقبال. کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے اتنا عشق تھا کہ آپ رات رات بھر نماز میں گزار دیتے تھے. آپ دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے بطور وصیت نماز کی تعدیل کی اور فرمایا وَالصَّلَاةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. نماز کی پابندی کرنا اور غلام باندی کا خیال رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ امام الدین فمن اقامها اقام الدین. نماز بنیادی ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم رکھا. جس نے نماز کو قضا کر دیا گویا اس نے دین کو ڈھا دیا. قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی. جو نماز کے حساب و کتاب میں درست نکل گیا تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا، اور جو نماز کے حساب و کتاب میں پھنس گیا تو سمجھو اس کا سارا اعمال ضائع ہو گئے. اس لیے میری پیاری ماں بہنوں، نماز کی پابندی کرو. نماز اسی کی وقت میں جماعت کے ساتھ ادا کرو. اگر کبھی غفلت کی وجہ سے نماز رہ گئی اور وقت نکل گیا تو پہلے اس کی قضا کرنے کی کوشش کرو. اللہ تعالی ہم سب کو پابندی سے نماز پڑھنے والا بنائے. سر جھکانے سے نماز ادا نہیں ہوتی، سر جھکانے سے نماز ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. جناب صدر محترم، اساتذہ کرام اور پیاری سہیلیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آج کی تقریر کا موضوع ہے تعلیم کی اہمیت. صدر عالی وقار، پہلے وہی آتی ہے اقرا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے. اس کا مطلب ہے ہمیں زندگی کا پہلا سبق ملا. پڑھ یعنی علم حاصل کرو. معزز سامعین و سامعات، تعلیم کا مطلب ہے جاننا، معلوم کرنا یا کسی بات کا ادراک کرنا، کیونکہ تعلیم ہی کی بدولت انسان ترقی کے راہ پر گامزن ہوتا ہے. علم کے سمندر
کر ستاروں کا کھوج کرتا ہے اور زمین کے سینے سے معدنیات تلاش کرتا ہے اور پانی کے گہرائیوں سے ہیرے جواہرات تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ پانی کے موجے، سورج کے شعاع کی توانائی کے حصول تک سب تعلیم ہی کی مرہونی منت ہے۔ معزز سامعین، کیونکہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کے گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ وما علینا الا البلاغ۔